تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو وقت دیتا ہے، پڑھے لکھے یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کے قریے میں بھی ہیں اور جہاں جہاں بھی پائے جاتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، تو بے وقت اور بغیر کسی کام کے کسی کے پاس جاتے نہیں. کیوں کہ ہم کیوں اپنا ٹائم برباد کریں اور اس کا ٹائم برباد کریں. آ کے بیٹھ گئے 2 گھنٹہ، اب بیچارے کو کہیں جانا تھا لیکن اب چچا آ کے بیٹھے ہیں تو کیسے جائیں. فرض کیجیے تو چچا میں نے معذرتاً کہا کوئی اپنے اوپر نہ لے، نہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے، عزیز بھی ہو سکتا ہے، رشتے دار بھی ہو سکتا ہے، اجنبی بھی ہو سکتا ہے. بے ٹائم آگے بیٹھ گئے، 4 گھنٹہ لے بیٹھے ہیں. اب ان کی خاطر مدارات بھی کیجیے، ان پہ ٹائم بھی ویسٹ کریے، لیکن ایک پڑھا لکھا آدمی اپنے ٹائم سے بہت صحیح استفادہ کرتا ہے، اور جو جتنا پڑھا لکھا ہے وہ اسی حساب سے اس کی ٹائمنگ معین رہتی ہے. یہ فوجی دیکھیے، ان کو پہلے ٹائم کی پابندی کا انہیں عادی بنایا جاتا ہے. 6 بجے اٹھنا ہے تو 6 بجے اٹھیے، 6:30 بجے تک ناشتہ ختم ہونا ہے تو 6:30 بجے تک ناشتہ ختم. 6:31 پہ آئے تو آپ کو ناشتہ نہیں ملے گا. آپ کو 7 بجے وہاں کھڑے ہونا ہے تو 7 بجے آپ وہاں رہیے. نہیں رہے 7:01 پہ پہنچے، 1 ہفتہ کھانا بند. تو انہیں منظم کیا جاتا ہے. یہ ہے طریقہ. اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جسے اپنے ٹائم کی کوئی فکر نہیں ہے تو آپ سوچ لیجیے کہ اس کے ہاں کتنی ترقی پائی جائے گی. جبکہ خدا اور رسول نے ہمیں ٹائم کا پابند بنایا ہے. صبح نماز کے وقت اٹھیے، طلوع ہوئے آفتاب تک نہ سوئیے. یہ کیا ہے کہ میرے بندے میری عبادت کے لیے اٹھے ہو تو اس کے پاس رزق و روزی کی تلاش میں نکلو، اپنے امور کو منظم کرو، رزق و روزی کی تلاش میں نکلو. لیکن عزیزو ہمارے یہاں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم ہر چیز کی پابندی کریں گے لیکن ہم اپنے ٹائم کی پابندی کرتے نظر نہیں آتے. اسی وجہ سے ہم ہر جگہ پیچھے. اور یقین مانیے کہ آپ کو 8 بجے دکان کھولنا ہے، ہماری عادت ہے دیر تک سونے کی، تو کیا 8 بجے تک ہماری دکان کھل جائے گی؟ آپ نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 1 ہفتے تک پابندی کی، لیکن اگر آپ اپنے وقت کے پابند نہیں ہوئے تو کبھی آپ کی دکان 8 بجے نہیں کھلے گی، ہمیشہ بے ٹائم کھلے گی. اور جب بے ٹائم کھلے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو خریدار ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی بھروسہ نہیں، کاہے کے لیے ان کی دکان پہ جائیں. کبھی 12 بجے کھل رہی ہے، کبھی 2 بجے کھل رہی ہے، کبھی 8 بجے کھل رہی ہے، کبھی پورے دن بند رہتی ہے. تو اس طرح سے کوئی آپ کے ہاں آ کے یعنی مستقل طور پر ریگولر جو لوگ آتے ہیں خریدتے ہیں وہ لوگ نہیں آتے، بلکہ ایسی دکان کا رخ کرتے ہیں کہ بھیا فلاں جگہ چلو، وہ ہمیشہ کھلی رہتی. تو عزیزو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے وقت سے بھرپور استفادہ کریں اور وقت کے پابند ہو جائیں. اگر ہم اپنے وقت کے پابند نہیں ہوئے تو یقین مانیے ہمارا کوئی بھی کام نہ اس میں برکت ہونے والا ہے، نہ اس میں رزق و روزی کا اضافہ ہونے والا ہے. اور میں آ گیا اپنی اصل بات پہ کہ ہمارے یہاں جب کسی سے پوچھا جائے کہ بھیا آپ کس کی تقلید کرتے ہیں، تو اگر لکھنؤ میں یہ سوال کیا جائے تو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نجوا صاحب کی تقلید. اور اگر اپنے ہاں کسی سے پوچھا جائے تو جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ تو ٹھیک ہے، اور جو لوگ اس وادی سے تھوڑا دور ہیں کہتے ہیں مولانا یہ تقلید کیا ہے.
ارے وہی نا، کچھ لوگ تو کہتے ہیں ارے مولانا ہم آپ کی تقلید میں ہیں۔ اللہ کے بندے کچھ تو اللہ کا خوف کرو، ہم تو خود کسی کی تقلید میں ہیں، ہماری تقلید کیا کرو گے؟ درود بھیجیں آل محمد کی شان میں۔ انشاءاللہ وقت رہا تو میں اس تقلید کے سلسلے میں گفتگو کروں گا تفصیلی، تاکہ قرآن سے بھی آپ کے ذہن میں ثابت رہے، کوئی تقلید پہ کوئی کچھ کہے تو آپ اس کا جواب دے سکیں کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے تقلید کرو، امام بھی کہہ رہے ہیں تقلید کرو۔ تقلید یہ علماء کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، اور مجھے کوئی بشر دکھلا دیجئے جس نے تقلید نہ کی ہو۔ پروردگار عالم نے ہمیں جب اس دنیا میں بھیجا ہے تب سے اور قبر کی منزلوں تک ہم ہر جگہ تقلید کرتے نظر آتے ہیں۔ ماں باپ کی تقلید، انگلی پکڑ کے، تقلید کے معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا، کسی کی کہی ہوئی بات کو ماننا۔ تو ماں نے جو کہا بیٹا یا حسین کہو، تو کہتے کہتے بچہ یا حسین کہتا ہے۔ تقلید کیا کوئی چور ہے؟ یہی تو ہے۔ بڑے ہو گئے، اسکول میں گئے، مولانا کی تقلید، کہتے ہیں الف کہو، ہم نے الف کہا، کہا بے کہو، ہم نے بے کہا، انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقلیدی تو ہے۔ تھوڑا سا اور بڑے ہوئے، اسکول میں گئے، کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، وہاں کے قانون کی پابندی کرنے لگے۔ وہ چھوڑیے، جس ملک میں ہیں اس کے قانون کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا کہنا مانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر! عجیب لوگ ہیں، جب کہا جاتا ہے اللہ والوں کی مانو تو کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو خدا کافروں کی تقلید پہ مجبور کر دیتا ہے۔ درود بھیجیں آل محمد کی شان میں۔ کہتے ہم تقلید نہیں کرتے۔ بھیا کیا کرتے ہو؟ نماز کس نے تم کو سکھایا؟ جس کا بھی آپ نام لیجئے، اس کی تقلید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ کس کے کہنے پہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہ امام نے کہا، اللہ نے کہا؟ تو یہ اللہ اور امام کو تو آپ نے دیکھا نہیں کہ فلاں راوی نے یہ روایت نقل کی ہے، تو تم نے فلاں راوی کی تقلید کیا کہ نہیں کیا؟ کوئی انسان تقلید سے بچنے والا نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھئے کہ کوئی تقلید سے بچائے، یہ مکاری ہے، یہ عیاری ہے، یہ شیطنت ہے، یہ دشمنوں کی سازش ہے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے تقلید چھوڑ دو، مرجع کی مخالفت کرو، تقلید نہ کرو، مرجع کو برا بھلا کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیعیت اگر باقی ہے تو مرجعیت کی وجہ سے باقی ہے۔ اسے دو ہی ذات نے تو بچایا ہے، اس محرم و سفر نے بچایا ہے، اور مرجعیت کے احکام اور اس کی پابندی نے اسے بچایا۔ دشمن کیا کہتا ہے؟ ایک ہے جو کہتا ہے یہ سب سارے اسی کی کرتے ہیں۔ آپ لوگ یہ نماز جماعت کو معمولی سمجھ رہے ہیں، دشمن دیکھ کی یہی دیکھ کے ڈرتا ہے، آگے کھڑا رہتا ہے، وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جب رکوع کرتا ہے تو سارے رکوع کرنے لگتے ہیں، جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو بڑے پابند ہیں، ان سے کون مقابلہ کرے گا؟ ان کے ہاں صبح میں بھی سارے ایک کی اتباع کرتے ہیں، دوپہر میں جاؤ تب بھی ان کے ہاں سارے ایک کی اتباع کرتے ہیں، شام میں جاؤ تو تب بھی سارے ایک کی اتباع کرتے ہیں۔ جیسا وہ ایک کرتا ہے یہ سارے ویسا کرتے ہیں۔ ان سے مقابلہ نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ متحد ہیں، صبح میں بھی متحد ہیں، دوپہر میں بھی متحد ہیں، شام میں بھی متحد
کیوں دشمنوں کو نماز سے ضد ہے؟ انشاءاللہ نماز کے سلسلے میں جو کہنا تو وہ انشاءاللہ بعد میں کہوں گی. نماز سے کیوں دشمنی ہے؟ کیوں جلن ہے؟ ہم اپنے یہاں کی بات کر رہے ہیں. کیوں جلن ہے؟ کہ یا حسین کہتے ہو نا، بس کافی ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں بھیا دشمنی نماز سے کیوں ہے؟ دشمن کو جلن، حسد، ڈر، خوف نماز سے کیوں ہے؟ اس لیے کہ نماز وہ واحد عبادت ہے جس میں خدا کی بندگی، عبودیت اور توحید پائی جاتی ہے، رسول کی رسالت بھی پائی جاتی ہے، آل محمد کی محبت بھی پائی جاتی ہے. نہیں اپنے جوانوں کے لیے بات کو واضح کر، روزہ رکھیے، نیت کیا کیا؟ قربتاً اللہ، شام میں افطار کر لیا، دعا پڑھ لیا. دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا وہ دعا یاد کرنا، وہ کیا کیا جائے، وہ ہم سے دعا یاد نہیں ہوتی. ہم نے کہا بھیا وہ روزہ کھولنے کے لیے دعا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کچھ کھا لیا ہو گیا، وہ تو دعا اس لیے ہے تاکہ مزید خداوند عالم آپ کو برکت عنایت کرے. نہیں یاد کر پاتے ہیں کوئی بات نہیں یاد ہے کوئی بات نہیں. اور سب سے آسان مذہب یہی اسلام ہے. اس کے سارے قانون سب سے آسان ہے. ہو سکتا ہے چونکہ ہم کو خبر نہیں ہے اس وجہ سے میں سخت لگتا ہے. انشاءاللہ گفتگو کروں گا. تو کیا ہوا؟ درود بھیجیں آل محمد کی شان میں. تو نماز و واحد عبادت ہے جس میں خدا کی توحید بھی پائی جاتی ہے، رسول کی رسالت بھی پائی جاتی ہے، اہل بیت کی محبت بھی پائی جاتی ہے. روزہ رکھا، نیت کیا ہوا؟ قربتاً اللہ. اس کے بعد کیا دن بھر بھوکے رہیے اور سب سے اچھا سو جائیے. اور یہیں پہ ایک چیز میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں. عقل کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کا حق مار لو دماغ لگا کے، جگاڑ لگا کے، عقل اس کو کہتے ہیں. کسی کا مذاق اڑا لو، 10 آدمی کے سامنے کسی کی توہین کر لو، ارے چلتا ہے جناب. آپ کے یہاں چلتا ہے، اس کے یہاں نہیں چلتا. وہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، اس کے سارے بندے ہیں، اس کو سب سے محبت ہے. آپ پیسے والے ہیں تو کیا مطلب، آپ کسی کی بھی بے عزتی کر لیں گے، جو چاہیں گے وہ کہہ دیں گے. اوپر کوئی نہیں ہے کیا؟ اور وہ اوپر رہنے والا، یہ تو ہم کہتے ہیں اوپر، انشاءاللہ عرض کروں گا. دیکھیں وعدہ سب کا کرتے ہم جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ جیسی جیسی مناسبت ہوگی ویسے ہی عرض کروں گا. خدا کی توحید کے سلسلے میں ضرور گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ آپ اس وقت تک اس کا سجدہ نہیں کریں گے جب تک اس سے محبت نہ پیدا ہوگی. آپ جس کو چاہتے ہیں اس کا ایک گھٹیا سا رومال زمین پہ گر جائے تو آپ دائیں بائیں دیکھتے کسی کی نظر تو نہیں پڑ رہی ہے، فوراً اٹھایا جیب میں رکھیے. آپ نہیں چاہتے کہ کسی کی نظر اس کے سامان پر پڑے. وہ چھوڑیے، اگر بعض لوگ ایسے ہیں کہ اہلیہ کا بال اگر کہیں مجمع عام میں فرض کیجئے یہاں پہ اہلیہ کا بال گرا ہو تو وہ بھی اٹھا کے فوراً رکھتے ہیں. سب کی اپنی اپنی محبت ہے. نہیں چاہتا کہ ایک بال بھی جو ہے کسی نامحرم کے کپڑے سے لگ کے باہر چلے جائے. اپنی اپنی محبت ہے، اپنی اپنی غیرت ہے. تو عزیزو یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کوئی بھی عبادت ہے اس میں خدا کی توحید پائی جائے گی، محمد کی رسالت نہیں پائی جاتی. کوئی بھی عبادت ہے
اگر رسالت پائی گئی تو اہل بیت کی محبت نہیں پائی جاتی. لیکن نماز وہ واحد عبادت ہے کہ جس میں خدا کی توحید بھی ہے, محمد کی رسالت بھی ہے, اہل بیت کی محبت بھی ہے. آپ نے نیت کیا قربتاً اللہ, تشہد میں آئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد صلوات بھیجتے ہیں. یہ صلوات کیا ہے؟ محمد اور آل محمد سے محبت ہی تو ہے. تو نماز وہ واحد عبادت ہے کہ جس میں خدا کی توحید بھی ہے, رسول کی رسالت بھی ہے, اہل بیت کی محبت بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ دشمن چاہتا ہے کہ یہ علی کے چاہنے والے نماز چھوڑ دیں. اس لیے کہ اگر نماز چھوڑ دیا تو روزہ خود بخود چھوٹ جائے گا, حج خود بخود چھوٹ جائے گا, زکات خود بخود چھوٹ جائے گی. ضرور بجے آل محمد چھوڑوانے کی ضرورت نہیں. اسی لیے فروع دین میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز. اور امام نے جنگ روک کے کیا کیا؟ نماز قائم کی. امام یہی نہیں, مولا کائنات نے بھی جنگ روک کے نماز قائم کی. ابن عباس کہتے ہیں مولا جنگ کا ہنگام ہے, تیر پہ تیر چل رہے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ بھی نماز پڑھنے کا کوئی وقت ہے؟ کہتے ہیں ابن عباس ہم اسی نماز ہی کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے, امام نے سجدے کی حالت میں امام کا سر کیوں جدا ہوا؟ امام کچھ پہنچانا چاہتے ہیں. اولاد چلی جائے, بھائی قتل ہو جائے, بیٹا چلا جائے, سب کچھ لٹ جائے, کہ میرے چاہنے والوں سجدہ نہ چھوڑنا.